اکبر اللہ اکبر۔ نماز عصر کا چھوڑنا یہ نیکیاں مٹا دیتا ہے۔ نماز عصر کا چھوڑنا، غور کر لو نمازیوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ صحیح بخاری میں آتا ہے جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کے عمل برباد ہو گئے، اور صحیح مسند احمد کے اندر آتا ہے جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی یقیناً اس کی نیکیاں برباد ہو گئی۔ اور صحیح بخاری کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز عصر کو جان بوجھ کے قضا کر دیا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا، قضا کر دیا، کیا ہوگا؟ وہ ایسے ہے جیسے اس کا اللہ نے مال و دولت، اس کا سارا مال برباد ہو گیا۔ عصر کی نماز پہ سستی نہ کر، باقی نمازوں میں بھی نہیں، خصوصاً عصر کی نماز۔ اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ سن لیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، جن کی نمازیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ میں ان مسائل سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں جو مسنون طریقہ جات ہے، وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ میں ان سے ہٹ کے کچھ حدیثیں رکھتا ہوں، جلدی کے ساتھ 2-3 منٹ پڑھے ہیں، سن لیں۔ جامع ترمذی کے اندر آتا ہے وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اذان سنے، جو شخص اذان سنے اور مسجد کی طرف نماز پڑھنے نہ جائے، اللہ ایسے بندے کی نماز قبول نہیں کرتے۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہے، بیماری ہے، بہت سخت مصروفیت ہو گئی، نہ پڑھ سکے، گھر پڑھ لی، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ بارش آ گئی، طوفان آ گیا، سخت سردی پڑ گئی، بارش آ گئی، اس طرح کے معاملات گھر پڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ فرمایا جس نے اذان سنی اور مسجد میں آ کے نماز ادا نہیں کی، ایسے بندے کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے حذیفہ ابن یمان نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی رکوع کیا، بس ایسے گیا، اور یار یہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں، یار اس نے کیسے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہوگا، ایسے جاتے ہیں ایسے آتے ہیں۔ دنیا میں کوئی قاری ایسا پیدا نہیں ہوا، اللہ کی قسم، حافظ پیدا نہیں ہوا جس کی اتنی سپیڈ ہو، ایسے متھا زمین پہ لگتا ہے اور اٹھ جاتے ہیں۔ یہ بندہ بھی ایسے نماز پڑھ رہا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا نماز پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا تیری نماز ہوئی نہیں ہوئی، تیری نماز نہیں ہوئی، اور اگر تو اسی طرح پڑھتا رہتا اور اسی حال میں مر گیا تو سنت پہ نہیں مرے گا، تو سنت پہ نہیں مرے گا۔ اندازہ کر لیں، یہ صحابی کا فتویٰ ہے کہ ایسے نماز نہیں ہوتی، ٹکرے مار کے نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب نماز جماعت فرض کھڑی ہو جائے، پیچھے اگر کوئی سنت پڑھتا ہے یا نفل پڑھتا ہے، اس کی سنت اور نفل اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ 3 لوگوں کی نماز سر کے اوپر نہیں جاتی، جو غلام بھاگا ہوا ہو اپنے مالک سے جب تک کہ واپس نہ آ جائے، عورت کہ اس کا خاوند اس کی وجہ اس کے ساتھ ناراض ہے، ایسی عورت کی بھی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اور ایسا امام جس سے اس کے مقتدی اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے ناپسند کرتے ہوں، ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے لیکن امام کی نہیں ہوتی۔ سنن ابو داؤد کے اندر بھی آتا ہے، اور اسی طرح ابو داؤد کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جوان عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو اپنے سر پہ دوپٹہ، موٹا دوپٹہ جس سے سر نظر نہ آئے، دوپٹہ لے کے نماز نہیں پڑھتی، اس کی نماز اس عورت کی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم نے، جو کسی نجومی کے پاس گیا، نجومی کے، اور اسے ہاتھ دکھایا اور اسے غیب کی خبریں پوچھی، فرمایا جس نے صرف پوچھی، ابھی تصدیق نہیں کی، صرف پوچھی، فرمایا 40 دن اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا، کسی قسم کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر آتا ہے جو عورت تیز خوشبو لگا کے مسجد کی طرف جاتی ہے، تیز خوشبو پھیل جائے گی، ایک ہے جو اپنے تک محدود رہے دوسرے کو نہ لے، لیکن جس کی خوشبو پھیل جائے، فرمایا اللہ اس عورت کی بھی نماز قبول نہیں کرتا۔ صحیح ابن حبان کے اندر آتا ہے جس شخص نے شراب پی، شراب کا نشہ کیا، ایک بار کیا، 40 دن تک اللہ اس کی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ اور اسی طرح ترغیب و ترہیب کے اندر آتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص والدین کا نافرمان ہے اللہ تعالیٰ نہ اس کی کوئی نفلی عبادت قبول کرتا ہے نہ اس کی کوئی سنت قبول کرتا ہے، اللہ کو اس بندے سے بڑی نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے اعمال بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ اعمال تھے میرے بھائی کہ جن کے کرنے سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی نیکیاں بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔